بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازاح کا تیسرا باب ہے کتاب الصلاۃ۔ آج کے سبق میں ہم مرد کا سطر کیا ہے، عورت کا سطر کیا ہے، باندی کا سطر کیا ہے اور نماز میں قبلہ رخ ہونے کی کیا حیثیت ہے وغیرہ کچھ مسائل ہیں جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وعورت الرجل ما بین السرۃ ومنتہى الرکبۃ وتزید علیہ الامۃ والبطن والظہر وجمیع بدن الحرۃ عورۃ الا وجہها وکفیها وقدمیها وکشف ربع عضو من اعضاء العورۃ یمنع صحۃ الصلاۃ ولو تفرق الانکشاف على اعضاء من العورۃ وکان جملۃ ما تفرق یبلغ ربع اصغر الاعضاء المنکشفۃ منع والا فلا ومن عجز عن استقبال القبلة لمرض او عجز عن النزول عن دابته او خاف عدوا فقبلته جهة قدرته وامنه ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى ولا اعادة عليه لو اخطأ وان علم بخطئه في صلاته استدار وبنى وان شرع بلا تحر فعلم بعد فراغه انه اصاب صحت وان علم باصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم اصابته اصلا ولو تحرى قوم جهاد وجهلوا حال امامهم تجزئهم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے اور اضافہ ہوگا اس پر باندی کے سطر کا پیٹ کا اور پشت کا، پیٹھ کا، اور آزاد عورت کا تمام بدن یہ سطر ہے سوائے اس کے چہرے کے اور اس کی دونوں ہتھیلیوں کے اور اس کے دونوں قدموں کے، اور چھپانے والے اعضاء میں سے کسی عضو کے چوتھائی حصے کا کھل جانا نماز کے صحیح ہونے سے مانع ہے، اور اگر کھلنا یہ متفرق ہو چھپانے والے اعضاء پر، اور من جملہ جو متفرق کھلا ہوا ہے وہ پہنچ جاتا ہے کھلے ہوئے اعضاء میں سے سب سے چھوٹے عضو کا چوتھائی حصے کو تو مانے ہے وگرنہ نہیں مانے ہے، اور جو شخص عاجز آ جائے استقبال قبلہ سے کسی بیماری کی وجہ سے، یا عاجز آ جائے سواری سے اترنے سے، یا اس کو دشمن سے خوف ہو تو اس کا قبلہ اس کے قادر ہونے کی جہت کی طرف ہے اور اس کے امن ہونے کی جہت کی طرف ہے، اور جس شخص پر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور اس کے پاس کوئی خبر دینے والا نہیں ہے اور نہ ہی محراب ہے تو وہ اندازہ لگائے گا اور اس پر اعادہ نہیں ہے اگر اس کا اندازہ غلط ہو گیا، اور اگر اس کو اپنی غلطی کا پتہ چل گیا نماز میں تو نماز میں ہی پھر جائے گا اور اپنی نماز کو جاری رکھے گا، اور اگر اس نے نماز شروع کر دی بغیر سوچ و بچار کے، اس کو معلوم ہوا نماز سے فراغت کے بعد کہ وہ درست تھا تو اس کی نماز درست ہے، اور اگر اس کو نماز کے اندر ہی معلوم ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ وہ شخص جس کو درست ہونے کا بالکل معلوم ہی نہ ہو۔ اور اگر ایک قوم نے مختلف جہت کی طرف نماز پڑھنے انہوں نے سوچ و بچار کی اور ان کو اپنے امام کی حالت سے وہ جاہل ہیں تو ان کی نماز درست ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں نماز میں سطر کا چھپانا یہ لازم اور ضروری ہے، یعنی کچھ جسم کے حصے ہوتے ہیں جن کا چھپانا ضروری ہوتا ہے جس کو سطر کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ مرد کا سطر کیا وہ بتا رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ جو مرد کا سطر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، مطلب یہ کہ جو ناف ہے یہ شامل نہیں ہے سطر میں، لیکن ناف سے متصل یہ مرد کا سطر شروع ہو جاتا ہے اور گھٹنا یہ سطر کے اندر شامل ہے، اس کا چھپانا بھی لازم اور ضروری ہے۔ وتزید علیہ الامہ، اور جو لونڈی ہے لونڈی کا سطر کیا ہے؟ لونڈی کا سطر ایک تو یہی والا ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا پیٹ ہے یعنی ناف سے اوپر والا حصہ بھی جو پیٹ کے اندر آتا ہے وہ بھی اس کا سطر ہے، اس کو چھپانا بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے جو پیٹھ ہے کمر ہے اس کا چھپانا بھی لونڈی کے لیے باندی کے لیے ضروری ہے۔ جو آزاد عورت ہے آزاد عورت فرما رہے ہیں کہ اس کا تمام بدن یہ سطر ہے، صرف اس کا جو چہرہ ہے یہ وہ کھلا رکھ سکتی ہے، اور جو اس کی ہتھیلیاں ہیں یہ کھلی ہو سکتی ہیں، اور جو اس کے پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے یہ کھلا ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا وکشف ربع عضو من اعضاء العورۃ یمنع صحۃ الصلاۃ، آگے فرمایا کہ جو کتنا عضو کھل جائے یعنی سطر کا کتنا حصہ کھل جائے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو فرما رہے ہیں کہ جن اعضاء کا نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے اس عضو کے میں سے جو سب سے چھوٹا عضو ہے اس کا اگر چوتھائی حصہ کھل جائے تو پھر اس سے نماز یہ فاسد ہو جاتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو سطر عورت ہے، جو عورت یعنی وہ حصے جسم کے جس کا چھپانا ضروری ہے، ان اعضاء میں سے جو عضو ہے اس کے چوتھائی حصے کا کھل جانا نماز کی صحت سے مانع ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وہ اعضاء جن کا چھپانا لازم اور ضروری ہے، کچھ اعضاء کھل گئے ہیں لیکن وہ کوئی بھی عضو اتنا نہیں کھلا ہے کہ وہ اس کے چوتھائی حصے تک پہنچے، بلکہ چوتھائی حصے سے کم کھلا ہے، لیکن اگر ساروں کو ملائے تو چوتھائی حصے تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پہ عورت ہے، عورت کے لیے سر کے بال چھپانا یہ لازم اور ضروری ہے، اب اس کے سر کے بال تھوڑے سے کھل گئے، اسی طریقے سے عورت کے لیے سینہ چھپانا لازم اور ضروری ہے، سینے کا کچھ حصہ کھل گیا، اب گردن ہے گردن کا چھپانا ضروری ہے، گردن کا کچھ حصہ کھل گیا، تو یہ جو کھلے ہوئے حصے ہیں سارے ان میں سے کوئی حصہ بھی چوتھائی حصے کے برابر نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان سب کو جمع کریں تو مثال کے طور پہ گردن کے چوتھائی حصے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، شرط یہ ہے کہ
ایک رکن کے بقدر یہ کھلا رہے، اور اگر ایک رکن سے پہلے ہی یہ چھپا لیتی تو پھر اس کی نماز یہ درست ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جو کھلنا تھا یہ متفرق طریقے سے ہوا علی اعضاء من العورتی، سطر کے اعضاء میں سے، وکان جملہ اور من جملہ، یعنی اگر ان سب کو جمع کیا جائے، ما تفرقہ جو متفرق اعضاء کھلے ہیں تو پہنچ جاتے ہیں اعضاء منکشفہ، کھلے ہوئے اعضاء میں سے جو سب سے چھوٹا عضو ہے اس کے چوتھائی عضو کو پہنچ جاتے ہیں منع، تو پھر اتنا کھلنا یہ نماز سے مانع ہے، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ساروں کو جمع کیا جائے تو جو کھلنے والے اعضاء ہیں ان میں سے جو سب سے چھوٹا عضو ہے اس کے چوتھائی سے بھی کم تو نہیں پہنچتے ہیں، فلا، تو پھر یہ نماز سے مانع نہیں ہے، نماز اس سے درست ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ جو شخص قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے عاجز آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، اگر قبلہ کی طرف رخ نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مجبوری آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں قبلہ کی طرف رخ کیے بغیر بھی نماز درست ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بیمار ہے، وہ ہسپتال کے بیڈ کے اوپر ہے اور اس نے اب نماز پڑھنی ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ جس طرف بیٹھا ہوا ہے وہیں پر ہی بیٹھ کر اگر یہ نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز درست ہے۔ یہ تو ہو گیا بیماری۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی سواری سے اترنے سے عاجز آ جائے، مطلب یہ کہ وہ کسی سواری کے اوپر سوار ہے اور وہاں سے وہ نیچے نہیں اتر سکتا ہے، نیچے کوئی کیچڑ والی زمین ہے یا پھر جو چلانے والا ہے سواری کو وہ اس کی بات نہیں مان رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ سواری کے اوپر ہی نماز پڑھ سکتا ہے، اور قبلہ کی طرف رخ کرنا بھی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو بسوں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، بس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے، یہ نماز نہیں ہوتی ہے، صرف نماز کے ساتھ مشابہت ہے، ایسی نماز کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اس کو یہ خوف ہے کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہے، اگر اس نے قبلہ کی طرف رخ کیا تو وہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، مطلب مثال کے طور پہ جو دشمن ہے وہ قبلہ سے دوسری جانب ہے، تو یہ دشمن کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کہ اگر دشمن وہاں سے حملہ کرے تو میں اپنا بچاؤ کر سکوں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے استقبال قبلہ یہ کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ پھر اس کو دشمن کا خوف ہے تو پھر اس کا قبلہ وہی والی جہت ہوگی جہاں پر یہ رخ کرنے پر قادر ہے اور جہاں پر رخ کرنے میں اس کو امن ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ کوئی شیر ہے علاقے کے اندر گھوم رہا ہے اور یہ پتا ہے کہ شیر اس جانب ہے قبلہ سے دوسری جانب، تو یہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، مطلب یہ کہ وہاں سے اگر شیر آتا بھی ہے تو یہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، اور اگر اس نے قبلہ کی طرف رخ کیا تو عین ممکن ہے پیچھے سے شیر اس کے اوپر حملہ کر دے اور اس کو نقصان پہنچے، تو لہذا ایسی صورت میں اس کے لیے استقبال قبلہ یہ معاف ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وہ شخص جس کے اوپر قبلہ مشتبہ ہو گیا، مطلب یہ کہ ایک شخص ہے وہ کسی جگہ پہ نماز پڑھا، اس کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ کس طرف ہے اور کوئی خبر دینے والا بھی نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی مسجد بھی نہیں ہے جس کے محراب سے پتہ چل جائے، تو پھر ایسا شخص تحری سوچ و بچار کرے گا۔ آج کل کے دور کے اندر تو بڑا آسان ہے کہ نیٹ کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں قبلہ کی ڈائریکشن، اگر مثال کے طور پہ نیٹ بھی نہیں ہے وہاں پہ تو اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ اپنا ایک اندازہ لگائے گا، اندازہ لگا کے وہ نماز پڑھ لے، چاہے قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ فرما رہے کہ وہ شخص جس پر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور اس کے پاس کوئی خبر دینے والا نہیں ہے اور محراب بھی نہیں ہے، تحرا، تو پھر یہ تحری کرے گا، مطلب یہ کہ غور و فکر اندازہ لگائے گا اور پھر نماز پڑھ لے گا، ولا اعادۃ علیہ لو اخطأ، اور اگر اس نے اندازہ لگایا لیکن اندازہ غلط ہو گیا تو تب بھی اس کی نماز درست ہے اور اس کے لیے اعادہ نہیں ہے۔ اور بالفرض اس نے اندازہ لگا کے نماز پڑھنا شروع کی، پھر نماز کے اندر اس کا اندازہ چینج ہو گیا، اس کی کیلکولیشن تھی، اس نے کہا نہیں نماز شروع کی اس طرف رخ کر کے، پھر اس کو نماز کے اندر ہی خیال ہے نہیں قبلہ تو اس طرف ہے، تو نماز کے اندر یہ پھر جائے گا اور اپنی نماز کو جاری رکھے گا، پرانی نماز اس کی درست ہے۔ فرما رہے ہیں اور اگر اس کو اپنی غلطی کا پتہ چل جائے نماز میں استدار و بنا، تو پھر نماز کے اندر ہی پھر جائے گا اور اسی نماز کو جاری رکھے گا۔ غلطی کا علم غلطی کا علم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اندازہ تبدیل ہو گیا، یا اس کو وہ نماز پڑھا تھا کسی اور طرف رخ کر کے، یہاں تک کہ کسی نے آ کے اس کو خبر دے دی کہ بھائی قبلہ تو اس طرف ہے، تو پھر مطلب یہ کہ جیسے بھی اس کو غلطی کا علم ہو تو پھر نماز کے اندر ہی یہ پھر جائے گا اور اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کو قبلے کا علم نہیں تھا، اب اس کے لیے لازم تھے سوچو بچار کرے، پتہ چلائے، لیکن اس نے سوچو بچار نہیں کیا، اس نے ویسے ہی نماز پڑھنی شروع کر دی ایک طرف رخ کر کے، بعد میں پتہ چلا کہ جس طرف اس نے رخ کر کے نماز پڑھی تھی اس کی نماز وہی طرف قبلہ ہے، تو اس کی نماز یہ درست ہو جائے گی۔ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جس نے شروع کر دی نماز بغیر سوچو بچار کیے، پھر بعد میں معلوم ہوا نماز مکمل کرنے کے بعد انہ اصابہ، اس نے ٹھیک طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اسی طرف ہی قبلہ تھا، صح، تو نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ اور اگر نماز کے دوران اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی میں نے تو شروع کے اندر استقبال قبلہ کیے نہیں تھا، اندازہ بھی نہیں لگایا تھا، تو چاہے یہ صحیح طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو یا یہ غلط طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کی نماز فاسد ہے۔
فرما رہے بھائی علیمہ، اور اگر اس کو نماز کے صحیح ہونے کا پتہ چل جائے نماز کے دوران ہی فاسد ہے تو اس کی نماز یہ فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ وہ شخص جس کو بالکل معلوم ہی نہ ہو۔ ایک شخص ہے اس کو قبلے کا علم ہی نہیں ہے، وہ ویسے ہی کسی طرح رخ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وہ شخص جس نے بغیر سوچے بچارے کی نماز شروع کر دی ہے اور نماز کے اندر اس کو ادراک ہوا ہے تو ایسے شخص کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ فرمایا جیسا کہ وہ شخص جس کو علم نہ ہو نماز کی قبلے کی جہت کا بالکل بھی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی اس شخص کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ جماعت کروا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مقتدیوں کو امام کا نہیں پتہ امام کس طرف نماز پڑھ رہا ہے، کس طرف رخ کر کے، اندھیرا وغیرہ ہے یا پھر مجمع بہت زیادہ ہے، جو پیچھے والے ہیں ان کو آگے والوں کا نہیں پتہ چل سکا ہے اور انہوں نے اپنے اندازے سے کسی طرح رخ کر کے نماز پڑھ لی، اور وہ جو ان کا اندازہ تھا وہ اندازہ بھی مختلف ہو گیا۔ کچھ نمازیوں نے اس طرف رخ کر لیا، کچھ نمازیوں کا اندازہ ہوا اس طرف قبلہ ہے انہوں نے اس طرف قبلہ کر لیا، کچھ نمازیوں کا اندازہ ہوا اس طرف قبلہ انہوں نے اس طرف قبلہ کر لیا، تو سب کی نماز یہ درست ہو جائے گی اگر یہ امام کی حالت سے جاہل ہے، ان کو نہیں معلوم ہے کہ امام کس طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہا ہے۔ یہ فرمایا ولو تحر رہا، اور اگر تحریک یہ اندازہ لگایا، ایک قوم نے جہاد مختلف جہاد میں اندازہ لگا کے نماز پڑھی اور وہ اپنے امام کی حالت سے جاہل ہیں تو ان کی نماز درست ہے۔